ان کے مطابق اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سمجھ لیجئے جب تک حدیث محفوظ یعنی سنت محفوظ تھی لوگوں کے عمل میں تو کسی کو خطرہ ہی نہیں محسوس ہوا سنت کے گم ہونے کا، لیکن جب عمل میں زوال آیا اب جو درد رکھنے والے تھے امت کا اور دین کا انہیں محسوس ہوا کہ کہیں سنت نہ گم ہو جائے، اب انہوں نے حدیثیں مرتب کرنی شروع کی، کتابیں لکھنی شروع کی۔ جیسے قرآن بھی شروع میں اس صورت میں نہیں تھا ایسے ہی حدیثیں بھی نہیں تھی، وہ ذرا جلدی احساس ہو گیا تو اس کا متن محفوظ کر لیا گیا، اس کا احساس خطرہ ہی دیر سے پیدا ہوا لہذا دیر سے حدیثیں مرتب کی گئی ہیں اور کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور یہ دیر سے لکھنے سے مطلب گلا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ بہت سی حدیثیں گم ہو گئی ہوں گی، لیکن ایف آئی آر دیر سے کٹے تو ثبوت گم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، ثبوت گم ہوگا تو کیس نہیں ثابت ہوگا۔ تو یہ جو حدیثیں ضعیف ہو گئیں جو ثابت نہیں ہو سکیں، کیوں نہیں ثابت ہو سکیں کہ ایک عرصہ بیچ میں گزر گیا تھا، تو اس بات کا تو امکان ہے کہ بہت سی صحیح حدیثیں ہم تک نہ پہنچ سکی ہوں دیر سے مدون کرنے کی وجہ سے۔ اس بات کا امکان تو نہیں ہے کہ جو مدون ہوئی ہیں وہی ساری غلط ہیں کیونکہ 150 سال کے بعد ہوئی ہیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے گھڑ کے شامل کر دیے لیکن علماء امت جو ہے اس پر کام کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے۔ تاریخ انسانی میں اتنا بڑا ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا جو حدیث کے باب میں مسلمانوں نے کیا ہے۔ یہ جو آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں، یہ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں جیسے آج کوئی کتاب لکھ دیتا ہے اس طرح لکھی گئی؟ پوری زندگی ایک آدمی نے لگائی ہے، اور جو یعنی جس یہ حدیث کا انکار وہی آدمی کرتا ہے جسے اسماء اور رجال کے علم کا پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنا کام کیا گیا ہے، کتنی محنت کی گئی ہے، اور کرتا کون ہے؟ آج وہ گیلپ والوں کا ایک سروے آتا ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی یہاں ہمارے ملک میں اکثریت جو ہے نا وہ کس پارٹی کی طرف ہے۔ وہ کیسے سروے کرتے ہیں؟ 10 آدمیوں سے ملتے ہیں شہروں میں، اور کون کس قسم کے لوگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا کیا کریکٹر ہوتا ہے؟ جھوٹ بولیں، سچ بولیں، صحیح سروے کریں، غلط سروے کریں، ڈنگ ٹپائیں۔ اور یہ کام کن لوگوں نے کیا ہے؟ یہ حدیث جمع کرنے کا کام۔ جن کو اگر خطرہ محسوس ہوا نا کہ جھوٹا الزام ہی ہمارے اوپر لگ جائے گا تو اپنی دولت سمندر میں ڈال دی کہ جھوٹا الزام بھی ہم پر نہ لگے۔ ایسے پاک کردار کے لوگ تھے جنہوں نے حدیثیں مرتب کی، اور یہ کوئی 10 منٹ یا 10 گھنٹے یا 10 دن کا یا 10 مہینے کا یا 10 سال کا کام نہیں ہے، پوری زندگی ایک کام پر لگائی ہے۔ تو خیر یہ جناب سنت، میں اصل میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے تو وہ صرف قرآن کے متن ہی کا نہیں اٹھایا ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت کو بھی محفوظ کرنے کا اٹھایا ہے۔ یہ دونوں مل کے دین بنتے ہیں تو دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا۔